بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے را کے قاعدے۔ را ایک ایسا حرف ہے کہ را کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور را کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ موٹا کب پڑھنا ہے اور باریک کب پڑھنا ہے، ہم نے آج کی ویڈیو میں یہی دیکھنا ہے۔ کلیئر ہے؟ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں را کو موٹا کب پڑھنا ہے، جب بھی را کے اوپر یا تو زبر آ جائے یا پھر دو زبر آ جائیں۔ زبر آ جائے را کے اوپر یا پھر دو زبر آ جائیں تو اس را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں تبارا، را کے اوپر زبر ہے، اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تبارا، را کو باریک پڑھتا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تبارا، تبارک الذی، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر آ جائے گی تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب دو زبر کی ایگزامپل دیکھ لیں، اس کے بالکل نیچے آ جائیں۔ خیرم، را دو زبر رن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی را کے اوپر زبر آ جائیں یا پھر دو زبر آ جائیں تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی خیرم، خیرم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ زبر اور دو زبر کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ را کے اوپر پیش آ جائے یا پھر دو پیش آ جائیں، اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ، لعلکم تذکروا، تذکروا، را پیش واو رو، تو اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ تذکروا، تذکروا، کلیئر ہے؟ اب دو پیش کی مثال اس کے بالکل پیچھے دیکھ لیں۔ خیر لکم، را دو پیش ہیں، خیر لکم، خیر لکم، را کے اوپر دو پیش ہیں۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ را کے اوپر پیش آ جائے یا دو پیش آ جائیں، اس را کو بھی ہم نے موٹا کر کے بولڈ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ را کے اوپر اگر کھڑی زبر آ جاتی ہے یا الٹی پیش آ جاتی ہے، اس را کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ، عورات لکم، را، را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، عورات لکم۔ کلیئر ہے؟ را کے اوپر کھڑی زبر بھی آ جائے یا الٹی پیش بھی آ جائے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں را الٹی پیش رو، ٹھیک ہے۔ تو الٹی پیش بھی اگر آتی ہے را کے اوپر یا کھڑی زبر بھی آتی ہے تو اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا کہ را کو موٹا کب ہم پڑھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں را کو باریک کب پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اپنی اسکرین پہ، آپ دیکھیں کبھی بھی اگر را کے نیچے زیر آ جائے یا پھر دو زیر آ جائیں، اس را کو آپ نے باریک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیر آ جائے یا پھر دو زیر آ جائیں تو آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یرید ان یخرجکم، یخری، را زیر ری، اگر میں اس کو موٹا کرتا ہوں یخری تو غلط ہو جائے گا، یخرجکم، ریجکم، را کو بالکل باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ کلیئر ہے؟ اب دو زیر کی ایگزامپل اس کے بالکل نیچے آ جائیں، بکل سحارن، رن، را دو زیر رن ہوتا ہے تو یہاں پر بھی را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں ہمیں یہ آتی ہے کہ جب بھی را کے نیچے زیر آ جائے یا دو زیر آ جائیں، را کو باریک کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب بھی قرآن پاک کے اندر را کے نیچے کھڑی زیر آ جاتی ہے، اس را کو بھی ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں را کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، تو قرآن پاک کے اندر اگر را کے نیچے کھڑی زیر آ جاتی ہے تو آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ کلیئر ہے؟ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو را متحرک کے قواعد بتائے ہیں کہ را کے اوپر اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، موٹا کب پڑھنا ہے، باریک کب پڑھنا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پر میں نے ایک را ایسی ہے، اس کو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، اس را کے اوپر جزم ہے،
ٹھیک ہے، نہ ہی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. تو جب بھی قرآن پاک کے اندر را کے اوپر جزم آ جاتی ہے اس کو بھی کبھی موٹا پڑھتے ہیں، کبھی باریک پڑھتے ہیں. کلیئر ہے؟ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ را کے اوپر اگر تشدید آ گئی ہے یا پھر را کے اوپر جزم آ گئی ہے اس را کو موٹا کب پڑھنا ہے، اس را کو باریک کب پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.